محترم المقام مولانا سجاد نعمانی صاحب، ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب، پروفیسر روپیکھا ورما صاحبہ اور پروفیسر رمیش دکشت صاحب، ان کے علاوہ معزز خواتین و حضرات، اس وقت مجھے جس کتاب پر گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا ہے وہ ہے آشنا چہرے۔ یہ کتاب جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں ایک ریسرچ اسکالر نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، مرتب کیا ہے، اور یہ کتاب حفیظ نعمانی صاحب کی ان تحریروں پر مشتمل ہے کہ جس میں ان کی زندگی کے وہ تجربات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے ہیں کہ جب تک ہم ان کو پڑھیں نہیں۔ میری خود بھی ملاقات حفیظ نعمانی صاحب سے اودھ-نامہ میں چھپنے والی ان کی تحریروں کے ذریعے سے ہوئی، اور بخدا مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تکلف نہیں ہے کہ وہ تحریریں سیدھا میرے دل پہ اثر کرتی تھی، اور ان کو پڑھنے کے بعد مجھے بار بار اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کس طرح سے ان سے ملاقات ہو، حالانکہ میں یہ جانتی تھی کہ وہ شارق صاحب کے دوست ہیں اور میں کبھی بھی شارق صاحب کے ساتھ جا کر ان سے مل سکتی ہوں، لیکن پھر بھی میں انتظار کرتی رہی، اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ حفیظ نعمانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے ذکر بھی کیا کہ جب بھی آپ کی تحریریں پڑھتی ہوں سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں ایسی بے باک تحریریں، اور ان کے لیے تو میں ایک شعر میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان کی جو شخصیت تھی، ان کی شخصیت جس طرح کی تھی وہ صرف ایک شعر میں کہا جا سکتا ہے کہ چلی وہ آندھی کہ ہو کے دن کا بکھر گیا آشیاں غم نہیں ہے۔ ایسے بے باک انسان تھے وہ کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی جس وقت وہ لکھتے تھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، جو کہنا ہے وہ کہنا ہے۔ تو یہ شعر ان کے لیے ہے، چلی وہ آندھی کہ ہو کے دن کا بکھر گیا آشیاں غم نہیں ہے، جو توڑ دے میرے حوصلوں کو ابھی وہ طوفان اٹھا نہیں ہے۔ حفیظ صاحب کو پڑھنے کے بعد یہ تو بات ہوئی ان کی اخبار میں جو اودھ-نامہ میں نے مسلسل ان کی تحریریں پڑھی، لیکن سب سے زیادہ مجھے ان کی تحریر پر لکھنے کہ میں جو ریسرچ اسکالر تھی اور مقبول احمد لاری صاحب کی کتاب تھی میل پر، تو میں اس پر لکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے لاری صاحب کے متعلق کچھ نہیں پتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ کہیں سے بھی مجھے احمد لاری صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے میل کے اوپر، ان کی بیٹی تک اس وقت تک میری پہنچ نہیں تھی، تو میں چاہتی تھی کہیں سے مجھے کچھ تو ڈیٹیلز مل جائیں، لیکن کچھ نہیں ملی، اور وہ کتاب مجھے حدیث میل عابد سہیل صاحب نے عنایت کی تھی۔ خیر میں نے اس وقت تو تھیسز تھی تو میں نے لکھا جو بھی سمجھ میں آیا، لیکن بعد میں اب جب آگے میں نے شخصیت کو اگر جاننا ہے تو کس طرح سے آپ ایک خاکے کے ذریعے سے اس کا تہذیبی پس منظر، اس کی کیا اہمیت ہے ادب میں، کس طرح سے اس نے زندگی گزاری ہے، اور کس طرح سے اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے ہر چیز میں، وہ آپ ان کے خاکوں کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، بلکہ وہ عہد پورا ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ تقریباً 60-70 سال سے وہ لگاتار لکھ رہے تھے، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور اب آ کے میں نے آشنا چہرے، جس میں بہت سارے خاکے شامل ہیں اور مضامین بھی شامل ہیں، اس میں نے دیکھا کہ جو ادبی لوگوں کے خاکے ہیں ان سے ان کے بارے میں تمام واقفیت، اس عہد کے بارے میں خصوصاً، اور اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حفیظ صاحب نے کوئی اس طرح کی تاریخ رقم کی ہے، لیکن ایسے اشارے اس میں موجود ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا عمیر نے کہ خان محمود طرزی صاحب کا جو خاکہ ہے ہم نہیں جانتے تھے۔ میں نے خود بھی جب پڑھا کہ ایک ناول تھا اے آر خاتون صاحبہ کے نام سے چھپا وہ، لیکن اصل میں طرزی صاحب نے لکھا تھا، تو یہ اس خاکے سے مجھے پتا چلا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، یا آپ دیکھیں کہ مقبول احمد لاری صاحب کے بارے میں یا والی یاسی صاحب کے بارے میں، کیونکہ میں خود لکھنؤ میں اتنے دنوں سے ہوں، چاہتی ہوں کہ بہت کچھ لکھنؤ کے بارے میں جانوں، تو ان خاکوں سے مجھے بےحد مدد ملی، اور اس کے لیے میں مبارکباد دیتی ہوں اطہر حسین صاحب کو کہ انہوں نے اتنی محنت سے اس کو لکھا ہے، اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کتاب کے شروع میں ایک مبسوط مقدمہ ان کا شامل ہے
جس سے ہمیں حفیظ نعمانی صاحب کی حالات زندگی کے علاوہ ان کے لکھے ہوئے تمام خاکوں کا اجمالی تعارف بھی مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ایک صحافی کی حیثیت سے اور یا ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ اس مقدمے سے پڑھنے کے بعد ہم بہت سارے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑے سلیقے سے کیا گیا کام ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ان کے نگراں عمیر منظر کی محنت بھی نظر آتی ہے کہ اگر سپروائزر اچھا ہو تو ریسرچ اسکالر بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم کتاب ہے، اور اس کے ذریعے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی تحقیق کرنے والا جب بھی ان کتابوں کو پڑھے گا تو اسے بہت مدد ملے گی، اور یہ ایسا دلچسپ اشاریہ ہے اس عہد کی سیاسی، سماجی اور ادبی تاریخ کا کہ اس کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ بہت دلچسپ انداز میں لکھی گئی تحریریں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔